بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے عوامل کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فصل بدع کے عوامل اعراب بر دو قسم است۔ جان لو کہ عوامل اعراب دو قسم پر ہیں۔ ما قبل میں آپ نے اسم متمکن کی قسمیں پڑھ لی، کیوں؟ اس لیے کہ اسم متمکن جو ہے وہ معرب ہوتا ہے، اس کے اقسام آپ نے پڑھ لیے۔ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اس کے اقسام آپ نے پڑھ لیے، ان کے اعراب کو آپ نے جان لیا۔ اب یہاں سے بتائیں گے ان چیزوں کو کہ جن کی وجہ سے وہ اعراب آتا ہے، یعنی معرب کا آخر بدلتا ہے اور جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں ایک اثر مخصوص پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے کہا جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، یہ تین مثالیں ہیں۔ پہلی مثال میں زیدن ہے، دوسری مثال میں زیدن ہے اور تیسری مثال میں بزیدن ہے۔ تو یہ جو کلمہ زید ہے یہ معرب ہے، اس کا آخر بدل رہا ہے۔ کس کی وجہ سے بدل رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں پہلی مثال میں جاء کی وجہ سے، دوسری مثال میں رأیت کی وجہ سے اور تیسری مثال میں با حرف جر کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں یہی عامل ہیں۔ اب یہاں بتائیں گے کہ عامل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ہوتے ہیں وغیرہ ذالک۔ تو فرماتے ہیں کہ عوامل اعراب دو قسم پر ہیں، کہ اولاً اعراب کے عوامل کی دو قسمیں ہیں، لفظی و معنوی۔ یا تو عامل لفظی ہوگا یا عامل معنوی ہوگا، یعنی لفظی کا مراد اس کا تلفظ کیا جائے گا، اور معنوی یعنی وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، غیر ملفوظ ہوگا۔ تو دو طرح کے عامل ہوتے ہیں ابتدائی طور پر۔ کیا بیٹا؟ یا تو لفظی عامل ہوگا، جیسے ہم نے کہا جاء زیدن، تو جاء زیدن میں جو زید کا جو عامل ہے وہ کون ہے؟ جاء ہے، اور یہ لفظی عامل ہے۔ اور ہم نے کہا زیدن قائمن، تو یہ جو زیدن قائمن ہم نے کہا تو یہاں زید پر بھی رفع ہے اور قائمن پر بھی رفع ہے، اور یہاں کوئی لفظوں میں ایسا موجود نہیں جو ان کو رفع دے، تو یہاں عامل موجود ہیں لیکن لفظی اعتبار سے نہیں، معنوی اعتبار سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ ابتدا۔ تو اولاً دو طرح کے عامل ہوں گے، لفظی ہوں گے یا معنوی۔ تو آپ نے کتاب کا نام سنا ہوگا شرح میت عامل، کہ عربی کلام میں جو عوامل کی تعداد ہے وہ 100 ہے۔ 100 میں سے 98 لفظی ہیں اور 2 عامل معنوی ہیں۔ اب یہاں اس کتاب میں ان تمام کو شمار فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم گنواتے رہیں گے، اور آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ 100 عامل پورے ہو جائیں گے۔ کتنے عامل ہیں؟ 100 عامل ہیں، جن میں 98 لفظی ہیں اور 2 معنوی ہیں۔ مشکل نہیں ہے، ابھی تو آپ کو سن کر ایسا لگ رہا ہوگا کہ 100 عامل ہم کہاں تک یاد کریں گے اور کیسے ان کا استعمال یاد ہوگا۔ بہت آسان ہے، بس کوشش آپ کرتے رہیں گے تو سب آسان ہو جائے گا۔ تو کتنے عامل ہو گئے؟ 100 عامل ہیں، 98 لفظی اور 2 معنوی۔ اب بتاتے ہیں، پہلے عوامل لفظی کو بیان فرمائیں گے، اس کے بعد عوامل معنوی کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں لفظی برسہ قسم است۔ عوامل لفظی 3 قسم پر ہیں، حروف و افعال و اسماء، یعنی بعض عوامل لفظی حروف ہیں، بعض افعال ہیں اور بعض عوامل لفظی اسماء ہیں۔ تینوں کو بیان فرمائیں گے کہ حروف کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں، افعال کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں، اور اسماء کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ تو عوامل لفظی 3 طرح کے ہیں، حروف بھی ہوں گے، افعال بھی ہوں گے اور اسماء بھی ہوں گے۔ وَإِن را درسہ باب یاد کنیم، اور ان کو ہم 3 بابوں میں ذکر کریں گے، یعنی حروف کا علیحدہ باب ہوگا، افعال کا علیحدہ ہوگا اور اسماء کا علیحدہ باب ہوگا انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو عوامل لفظی 3 طرح کے ہو گئے، حروف، اسماء اور افعال۔ بالکل ایک دم آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں باب اول در حروف عاملہ، پہلا باب ہے حروف عاملہ کے بیان میں، یعنی وہ حروف جو عمل کرتے ہیں ان کے بیان میں ہیں۔ ودرو 2 فصل است،
اور اس میں دو فصل ہیں، یعنی وہ حروف جو عمل کرنے والے ہیں ان کے بیان میں ہے پہلا باب۔ 3 باب بیان فرمائے نا کہ 3 بابوں میں ذکر کریں گے، تو پہلے باب میں حروف عاملہ، دوسرے باب میں افعال عاملہ، اور تیسرے باب میں اسماء عاملہ کو بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں پہلا باب ہے حروف عاملہ کے بیان میں، وَدَرُو 2 فصل است، اور اس میں 2 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل فرماتے ہیں فصل اول در حروف عاملہ در اسم، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، وہاں 5 قسم است، اور ان کی 5 قسمیں ہیں، وہ 5 قسم پر ہیں۔ کون سے بیٹا؟ کہ 2 فصلیں بیان کی ہیں نا حروف عاملہ کی، تو پہلی فصل وہ ہے وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں اول حروف جر، پہلی قسم ہے حروف جر کی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ حروف جر ہے، وہاں 17 است، اور وہ 17 ہیں۔ کتنے ہیں بیٹا؟ 17 ہیں۔ تو یہ 17 جو حروف جر ہیں یہ اسم میں عمل کرتے ہیں، تو 17 تو یہی ہو گئے۔ تو ایسی آپ کتنے بچے؟ 83 بچے، تو یہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا، مشکل کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں تو پہلی فصل کس میں ہے؟ ان حروف کے بیان میں جو اسم میں عمل کرتے ہیں، اور ان کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حروف جر، اور یہ 17 ہیں۔ حروف جر کی تعریف کیا ہے؟ کہ حروف جر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اس کے معنی کو کھینچ کر فعل تک پہنچا دیتے ہیں، یہ حروف جر کا معاملہ ہے۔ تو فرماتے ہیں حروف جر کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے۔ تو بیان فرمایا کہ حروف جر جو ہیں وہ 17 ہیں۔ اب کتاب میں دوسرے طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اشعار کی شکل میں ان کو بیان کیا، اس لیے کہ شعر جو ہوتا ہے اس کو یاد کرنا اور اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے تو وہ کیا ہیں؟ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منذ مدخلا رب حاشا من عدا فی ان علا حتی الا۔ تو فرماتے ہیں یہ 17 حروف ہیں۔ ان 17 حروف کا جو استعمال ہے علیحدہ وہ آپ شرح میت عامل میں پڑھیں گے۔ یہاں اجمالی طور پر بیان فرما دیا۔ کیا بیان فرمایا؟ کہ یہ جو 17 حروف ہیں ان کا کیا کام ہے؟ تو فرماتے ہیں این حروف در اسم روند، یہ حروف جو ہے اسم میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ان کے بعد اسم ہوتا ہے، پھر ان کا کیا کام ہوتا ہے داخل ہونے کے بعد؟ وآخرش را بجر کنند، اور اس کے آخر کو جر کرتے ہیں، یعنی اسم میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے آخر کو جر کرتے ہیں۔ یہ 17 حروف میں سے جو بھی آ جائے کیا کیا ہیں؟ آپ جو ہے شعر کی شکل میں یاد کریں گے تو یاد بھی اچھے سے ہو جائے گا اور یاد بھی رہے گا۔ پھر سے سنیں، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منذ مدخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ تو یہ جو ہے شعر ہے، اس طرح سے آپ یاد کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا۔ مثال دے کر فرماتے ہیں چوں جیسے المال لزید، مال زید کے لیے ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ المال لزید میں جو زید ہے اس سے پہلے لام ہے، اور یہ لام جارہ ہے، یہ زید پر داخل ہوا اور اس کے آخر کو کیا کر دیا؟ جر کر دیا۔ مثال لے لیجئے قرآن کریم سے، جیسے کہا الحمدللہ، تو للہ اس میں جلالت سے پہلے حرف جر لام داخل ہوا تو اس میں جلالت کے آخر میں کیا آیا؟ جر آیا۔ تو ان حروف کا کیا کام ہے کہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے آخر کو جر کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے۔ آگے دوسری قسم بیان فرماتے ہیں، کن کی بات چل رہی ہے بیٹا؟ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، ان کی پہلی قسم کیا ہے؟ حروف جر۔ اب دوسرے دوم حروف مشبہ بفعل، کہ وہ حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے حروف مشبہ بفعل۔ نہیں سمجھے بیٹا؟ کہ وہ حروف جو اس میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہو گئی حروف جار، دوسری قسم ہو گئی حروف مشبہ بالفعل، وہاں شست، اور یہ کتنے ہیں بیٹا؟ یہ 6 ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعلا، یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔
اب ان کو حروف مشبہ بالفعل یعنی فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی فعل سے مشابہت ہے، اور مشابہت دو طرح کی ہوتی ہے، لفظی اور معنوی۔ ایک مشابہت ہم آپ کو یہاں بیان کیے دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حروف ہیں حروف مشبہ بالفعل، یہ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں لفظی طور پر اس طرح سے کہ جس طرح سے فعل ثلاثی ہوتا ہے یعنی 3 حرف والا ہوتا ہے، تو ان میں بعض جو ہیں وہ 3 حرفی ہیں، جیسے انا، انا، لیتا ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں اور جس طرح سے فعل رباعی اور خماسی ہوتا ہے، اسی طرح ان میں بھی رباعی اور خماسی ہیں، تو اسی کی وجہ سے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ اور جو ہے کیا کہتے ہیں مشابہت معنوی بھی ہے، اس کو یہاں ابھی نہیں بتایا جائے گا کہ دشوار ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں دوسری قسم کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل، اور وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ اب یہ جو 6 ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ چونکہ یہ بھی اسم میں عمل کرتے ہیں، تو کس طرح سے عمل کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں ای حروف را اسم باید منصوب، ان حروفوں کو اسم باید ایک اسم چاہیے۔ کیسا اسم چاہیے؟ منصوب، جو منصوب ہو، و خبریں، اور ایک خبر چاہیے مرفوع، جو مرفوع ہو۔ یعنی یہ حروف جب آئیں گے تو ان کے بعد ایک اسم ہوگا جو منصوب ہوگا، اور ایک خبر ہوگی جو مرفوع ہوگی، تو یہ ان میں عمل کریں گے، یعنی اسم کو نصب دیں گے اور جو ہے خبر کو کیا دیں گے؟ رفع دیں گے۔ مثال دے کر فرماتے ہیں جیسے ہم نے کہا انا زیدن قائم، انا زیدن قائم، تو اس مثال میں یہ جو ہے انا نے کیا کیا؟ زیدن کو، زید کو نصب دیا اور قائم کو رفع دے دیا۔ تو فرماتے ہیں ان حروف کا یہی معاملہ ہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایک اسم چاہیے منصوب اور ایک خبر چاہیے، تو ان کا جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوگا اور ان کی جو خبر ہوگی وہ مرفوع ہوگی۔ تو مثال بیان فرمائی جیسے انا زیدن قائم، تو اب ترکیب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ترکیب میں ان میں سے کس کو کیا کہا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں زید را اسم انا گویند، زید کو انا کا اسم کہتے ہیں، و قائم را خبر انا، اور قائم کو انا کی خبر۔ تو یہاں حروف عاملہ در اسم یعنی وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، ان کی دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل وہ پوری ہوئی۔ اب ان کے تعلق سے کہ جو حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، کون کس معنی کے لیے آتا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں بدا کے جان لو کہ انا و انا، کہ انا اور انا جو پہلے 2 حرف ہیں حروف تحقیق است، یہ حروف تحقیق ہیں، یعنی تحقیق بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی چیز میں تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کہا جائے انا زیدن قائم، کہ بلا شبہ زید کھڑا ہے، تو ان کا کیا کام ہے؟ معنوی اعتبار سے یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ انا انا تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ وَكَأَنَّ حرف تشبیہ، اور کأنہ حرف تشبیہ ہے، یعنی تشبیہ پر دلالت کرتا ہے۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کسی وصف میں شریک کرنا۔ جیسے کہا زید کالاسد فی الشجاعہ، کہ زید کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے بہادری میں۔ یا ایسے کہا جائے کأن زیدن اسد، کأن زیدن اسد، کہ جو ہے کیا ہے کہ زید جو ہے گویا کہ شیر ہے۔ تو فرماتے ہیں کأن کس کے لیے آتا ہے؟ کأن کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے، تشبیہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ولیکن حرف استدراک، اور لاکن یہ حرف استدراک ہے۔ استدراک کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کہتے ہیں اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ لاکن ہمیشہ کلام کے درمیان میں آتا ہے، جملے کے بیچ میں آتا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کے پہلے جو ہے اس سے کوئی وہم پیدا ہو گیا، اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراک کہتے ہیں، یعنی کلام سابق سے پیدا شدہ وہم کو دور کرنا۔ جیسے زید اور خالد دونوں گہرے دوست ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ جاتے ہیں، کبھی جدا نہیں ہوتے۔ تو کسی نے کہا جاء زیدن، کیا کہا؟ جاء زیدن، زید آیا۔
تو آگے جو ہے فرماتے ہیں وہم یہ ہوا کہ جب زید آیا ہے تو ممکن ہے کہ کون آیا ہو، خالد جو اس کا ساتھی ہے وہ بھی آیا ہو، تو آگے اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا لاکنہ خالدن، لاکنہ خالدن، اور لیکن خالد نہیں آیا۔ تو فرماتے ہیں استدراک کا معنی کیا ہوا کہ کلام سابق سے پیدا شدہ وہم کو دور کرنا۔ آگے کیا ہے ولیتا حرف تمنی، اور لیتا جو ہے یہ حرف تمنی ہے، اور تمنا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کہتے ہیں کسی چیز کے حصول کی محبت، کسی چیز کے حصول کی محبت، کسی چیز کو حاصل کرنے کی اس کو طلب ہے، محبت ہے، خواہش ہے۔ تو فرماتے ہیں اب چاہے اس کی امید ہو یا نہ ہو، اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے لیتا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَعَلَّ حرف ترجی، اور لعل جو ہے یہ حرف ترجی ہے۔ اب ترجی کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں ایسا امر محبوب یا مکروہ اس کی امید کرنا، یعنی کوئی معاملہ ہے چاہے وہ پسندیدہ ہو یا پسندیدہ نہ ہو، ایسے معاملے کی کیا کرنا، ایسے معاملے کی امید کرنا جس کے حصول پر وثوق نہ ہو۔ تو یہ کیا ہو گیا بیٹا؟ لعل کا معاملہ ہو گیا کہ لعل جو ہے یہ حرف ترجی ہے۔ تو یہاں حروف عاملہ در اسم کی دو قسمیں پوری ہوئیں، پہلی قسم حروف جار ہے اور دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل ہے۔ حروف جار اسم پر داخل ہو کر اس کے آخر کو جر کرتے ہیں، اور حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی آ جائے تو ان کے لیے ایک منصوب اسم چاہیے اور ایک مرفوع خبر چاہیے۔